ماہنامہ انذار اپریل 2024 مدیر ابو یحییٰ۔ دوسروں کی غلطی ڈھونڈنے کے لیے بہت کم اور اپنی غلطی ماننے کے لیے بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیڈ اور صحت مند غذا۔ سیڈ دور جدید میں غذائیت کے شعبے کی ایک اصطلاح ہے جو انگریزی زبان کے 3 الفاظ سٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ کا مخفف ہے۔ یہ امریکیوں کی خراب خوراک کا بڑا جامع بیان ہے جو اکثر غیر صحت مند اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کیک، پیسٹری، مضر صحت، چربی، باہر سے ملنے والی تیار غذاؤں، سافٹ ڈرنکس، ڈبہ بند خوراک، فاسٹ فوڈ، مصنوعی ذائقے اور رنگ کی آمیزش کے ساتھ ملنے والی خوراک ہے جس میں اضافی چینی اور نمک وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، چنانچہ ماہرین صحت ایک طویل عرصے سے اس خوراک کی خامیوں اور جان لیوا نتائج کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مگر ان کی مقبولیت میں کچھ خاص کمی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ اس غذا کی آسان دستیابی کے علاوہ لذیذ ذائقہ ہوتا ہے، جیسے کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ سیڈ جیسا معاملہ منفی سوچ کا بھی ہے جو فرد سے بڑھ کر معاشرے کے لیے بھی انتہائی مضر ہے، مگر اس میں ہر چیز کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی جو آسانی ہے اور الزام، بہتان اور غیبت کی جو لذت ہے وہ اسے عام انسانوں کے ذہن کی انتہائی مرغوب غذا بنا دیتی ہے۔ ہر وہ شخص تیزی سے مقبول ہو جاتا ہے جو مرد آباد کا نعرہ لگائے، ہر الزام دوسروں پر ڈال کر اپنے آپ کو بری الذمہ کر دے، سازشی نقطۂ نظر کا مسالہ، لڑائی جھگڑے، مناظرے کی چاشنی اور سنسنی خیزی، بدگوئی اور نکتہ آفرینی کا نمک مرچ ڈال کر لوگوں کی سطحیت کی تسکین کر دے۔ اس کے برعکس مثبت بات کرنے والے اور تعمیری سوچ کے لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ غیر مقبول ہوتے ہیں جتنی کم ذائقے والی صحت مند غذا ہوتی ہے، مگر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ سیڈ کی طرح منفی سوچ والے بھی آخرکار نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہودی اور مسلمان۔ فلسطین کے تنازع کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور دوسری طرف صرف 1.5 کروڑ یہودی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہود کی پشت پر پورا مغرب ہے، مگر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہی اہل مغرب یہود کے بدترین دشمن تھے۔ یہود نے اپنی حکمت عملی سے اس دشمنی کو اپنی یک طرفہ حمایت میں بدل دیا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سوائے احتجاج اور یہودی مصنوعات کے بائیکاٹ کے وہ اپنے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں پاتے، چنانچہ اسی پس منظر میں مختلف یہودی کمپنیوں کے بائیکاٹ کی اپیلیں کی جاتی ہیں۔ ان میں کوک، میک ڈونلڈ، KFC، اسٹار بکس، پیپسی، برگر کنگ اور نائکی جیسی مشہور کمپنیاں اور برانڈز شامل ہیں۔ یہ اپیلیں ہر تازہ تنازع کے موقع پر کی جاتی ہیں اور پھر لوگ یہ سب بھول جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ وہ اس معیار اور پھیلاؤ کی کوئی کمپنی یا مصنوعات بنائے۔ کبھی کوئی چیز بن جائے جیسے سعودی عرب کا البیک جو اپنے معیار میں KFC سے کہیں بہتر ہے، مگر دنیا تو کیا، وہ عالم اسلام میں جہاں حج و عمرہ کی بنا پر سب لوگ البیک سے واقف اور اس کے طلبگار ہیں، آج تک نہیں پھیل سکا۔ یہ واقعہ علامتی طور پر یہ بتاتا ہے کہ مسلمان تعمیر و ترقی کے تصور اور اس کے نتائج سے کس درجے ناآشنا ہیں۔ اسرائیل اپنی مصنوعات میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے، مگر 2 ارب مسلمان دنیا کو کسی جدید ایجاد کا تحفہ نہیں دے سکے۔ یہ مسئلہ صلاحیت اور وسائل کا نہیں بلکہ منفی سوچ کا ہے۔ مسلمانوں کے رگ و پے میں منفی سوچ سرایت کر چکی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ تعمیر و ترقی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، صرف وقتی احتجاج ہو سکتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ تحدیث نعمت۔ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ کی آیت 8 کا مفہوم عام طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں مالی طور پر تنگ دست دیکھا تو مالدار کر دیا۔ یہ مفہوم لغوی اعتبار سے بالکل درست ہے، تاہم یہ آیت جس سیاق میں آئی وہاں یہ مفہوم نظم کے پہلو سے درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس صورت میں مسلسل 3 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللہ تعالیٰ کی 3 عنایات بیان ہوئی ہیں اور اگلی 3 آیات میں 3 تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ہر تقاضا پہلے بیان کردہ عنایت سے بالکل متعلق ہے۔ چنانچہ پہلی عنایت یہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا۔ تقاضا یہ ہے کہ یتیم کو نہ دباؤ۔ دوسری عنایت بیان ہوئی کہ راہ تلاش کرتے پایا تو راستہ دکھایا۔ تقاضا یہ بیان ہوا کہ کوئی سوال کرنے والا ہو تو اسے نہ جھڑکو۔ تیسرے تقاضے کا مفہوم اگر سمجھ لیا جائے تو پہلے بیان کردہ عنایت کو سمجھنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ تقاضا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ پیچھے 2 نعمتیں بیان ہوئی ہیں، پہلی مادی یعنی یتیمی میں ٹھکانہ، اور دوسری عقلی یعنی دین حق کی ہدایت عطا کی گئی۔ یہ دوسری نعمت ہی ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے، مراد اس سے دین حق کا ابلاغ ہے۔ مگر اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ حضور کی وہ شخصیت تھی جو سیرت نبوی کے مطالعے سے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلسی آدمی نہ تھے، بلکہ خاموش طبیعت، تنہائی پسند اور اپنے ہم ذوق احباب کے محدود دائرے میں رہنے والے شخص تھے۔ اس پہلو سے پبلک سپیکنگ آپ کا شعبہ نہ تھا۔ تاہم بعد از نبوت میں حضور کی شخصیت ایک جوامع الکلم ہستی کے روپ میں سامنے آتی ہے، جو ہر مزاج کے لوگوں سے بہترین مکالمے اور تقریر کی صلاحیت لیے ہوئے تھے۔ یہی وہ کمی تھی جس کو دور کرنے کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ سورہ شعراء آیت 13۔ یہی وہ محتاجگی تھی جسے بیان کی نعمت دے کر دور کرنے کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ عربوں کی جنت۔ دور جدید میں قرآن مجید کے حوالے سے متعدد سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ کی بنا پر وہ بہت لوگوں تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور تشکیک و ضعف ایمان کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح کی جنت کا ذکر کرتا ہے وہ کسی ذہین آدمی کو بہت معمولی سی چیز محسوس ہوتی ہے، جیسے باغ، نہریں اور بیویاں وغیرہ۔ اس حوالے سے چند چیزیں ہیں جو لوگ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی ابدی فلاح کا پیغام گرچہ آفاقی ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب اس دور کے عرب تھے، اور ان کے حالات اور مشاہدات کے لحاظ سے جو چیز آخری درجے کی تھی اسی کو قرآن نے بیان کر دیا۔ گھنے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اسی پس منظر میں عربوں کے آئیڈیل مقام کے طور پر بیان کیا ہے، جو بے آب و گیاہ تپتے صحراؤں میں رہنے والے تھے۔ اسی طرح عرب عام طور پر حسین نہ تھے، مگر تجارتی اسفار کی بنا پر شام و روم کے حسن سے واقف تھے، اور وہی ان کا آئیڈیل تھا۔ اسی طرح ایران و شام کے رؤسا کی مجالس میں سونے چاندی کے برتن اور زیورات، مرغ و ماہی کے طعام، شراب کی لذت اور شباب کی رونقیں ان کے نزدیک بہترین زندگی کا آخری نمونہ تھیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں آخری درجے میں اہل جنت کو دی جائیں گی۔ اس جنت کو چھوڑ کر دنیا کی جنت اس قیمت پر حاصل کرنا کہ انسان خدا کا سرکش اور انسانوں پر ظالم ہو، ایک بدترین سودا ہے۔ دوسری چیز جو قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ہر شخص کی جنت اس طرح اسے ملے گی کہ جو اس کا دل چاہے گا اسے دیا جائے گا، اور جو وہ مانگیں گے وہ ملے گا۔ چنانچہ جو لوگ عربوں کی جنت کو حقیر سمجھتے ہیں ان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کی جنت ان کے ذوق، پس منظر، زمانے اور حالات کے لحاظ سے انہیں دی جائے گی۔ وہ چاہیں گے تو اس میں پہاڑ ہوں گے، چاہیں گے تو صحرا، اور چاہیں گے تو برف کے گلیشیئر ان کی رہائش گاہ بنا دیے جائیں گے، یا ان سب کو جمع بھی کر دیا جائے گا۔ تیسری بات جو آخرت کے ضمن میں واضح رہنی چاہیے کہ وہاں کے معاملات انسانی اسلوب میں انسانی معلومات کے لحاظ سے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ دراصل وہاں کی ہر نعمت انسان کے تصورات سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی۔ مزید یہ کہ اس کے اندر ہر وہ کمی اور خامی دور کر دی جائے گی جو موجودہ دنیا میں نعمتوں کا مزہ کرکرا کر دیتی ہے، مثلا شراب سر درد، عقل کی معطلی اور دیگر جسمانی امراض کا باعث ہوتی ہے۔ جنت کی شراب اپنے ذائقے اور لذت میں کہیں زیادہ بہتر مگر ایسے سارے نقائص سے پاک ہوگی۔ وہاں میاں بیوی کا وجود اور تعلق نجاست کے ہر داغ سے دھلا ہوا ہوگا۔ وہاں کی زندگی
موت کے ہر اندیشے سے خالی ہوگی۔ چنانچہ جن نعمتوں کو قرآن بیان کرتا ہے ان کو موجودہ نعمتوں کے تقابل میں دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ ہر لحاظ سے بہت بہتر اور اعلیٰ ہوں گی۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہوا وہ انسانی تصورات کے لحاظ سے ہے، لیکن انسان کا علم ہے ہی کتنا؟ حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، بلکہ اس میں بیشتر چیزیں وہ ہوں گی جن سے آج کا انسان نہ واقف ہے اور نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث دونوں میں یہ بیان ہوا کہ جنت کی نعمتیں تو وہ ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی، کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو جنت پر اعتراض کرنے کے بجائے ایمان و اخلاق کا نمونہ بنے، کیونکہ یہی راستہ آخرت کی عظیم نعمتوں کو پانے کا ہے، اور اس کے سوا ہر راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ جنت کا سب سے جامع بیان۔ قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جن سے خدا کے انعامات کو پانے کی اس جگہ کی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم مقام سورۃ البینہ کی آخری آیت ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اس آیت میں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان کو ان کے رب کے پاس جو بدلہ ملے گا وہ ایسے باغ ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی ان کے رہنے کا مقام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی حادثہ، کوئی تباہی، حتیٰ کہ وقت کی خاموش دیمک بھی ان کے محل سرا کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گی۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک یقین دہانی ہے کہ اس گھر سے انہیں کبھی نکالا جائے گا اور نہ وہ خود اس سے نکلنا چاہیں گے۔ جس طرح مالک مکان کو کوئی اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا، اسی طرح وہ اس جنت کے ایسے مالک ہوں گے کہ مالک کائنات بھی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا، کجا یہ کہ کسی اور کی یہ مجال ہو۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو بظاہر ایک نوعیت کی تکرار محسوس ہوتی ہے وہ ابد کے لفظ کا استعمال ہے۔ جب ہمیشگی کے باغ اور ہمیشہ رہنے کی بات کر دی گئی تو ایسے میں ابد کے الفاظ کو لانا اضافہ اور تکرار لگتا ہے، جو بظاہر کلام کا ایک عیب ہے۔ قرآن مجید میں ادبی لحاظ سے بھی کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اس پہلو سے دیکھیں تو یہ لفظ ایک اور حقیقت کو کھولتا ہے، وہ یہ کہ خدا اپنی ذات میں سب سے جدا ہے، کوئی مخلوق اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر خدا کی ذات ازلی ہے، یہ بات معلوم ہے کہ کوئی مخلوق ازلی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے ہے کہ کوئی مخلوق ابدی بھی نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کو اس اصول سے بھی استثناء دے دیا ہے، یعنی انسان خدا کی عطا سے ابدی بھی ہو جائیں گے، یعنی انسان فنا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے، کیونکہ باقی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں انسانوں کے ساتھ وہ طے کر چکے ہیں کہ انہیں ساغر توحید سے ابدیت کا جام پلا دیا جائے گا۔ یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورہ ہود آیت 108۔ اس حوالے سے آخری بات ان آیات میں یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے راضی ہونے سے انسان کو جو نعمت حاصل ہوگی وہ اطمینان قلب کی ہوگی، جو دنیا میں خوشی اور مسرت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کسی گھر میں اگر خاتون خانہ کے پاس سب کچھ ہو مگر شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کی ساری خوشی بے معنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے پچھلی دنیا میں جو بھی جد و جہد کی ہوگی اسے شرف قبولیت بخشا جائے گا، اس کی تحسین کی جائے گی۔ نتیجے کے طور پر بندے بھی خوشی اور اطمینان سے سرشار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان خدا کی طرف سے ایسے انعامات کو پائے گا جو اس کی ہر تشنہ خواہش کی تکمیل کر دے گا،
اس کی زندگی سے ہر غم اور محرومی کو دور کر دے گا۔ انسان کا جو دل چاہے گا وہ اسے ملے گا، اور جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اسے دی جائے گی۔ یہ وہ جنت ہے جسے اپنا ہدف بنا کر ہر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اے آئی اور پاکستانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے مختصراً اے آئی بھی کہا جاتا ہے، حال ہی میں اس وقت دنیا بھر میں زیر بحث آئی جب چیٹ جی پی ٹی کا چرچا ہوا اور لوگوں نے خود تجربہ کر کے دیکھا کہ کس طرح ان کا کمپیوٹر اور موبائل ایک روبوٹ بن کر بہت سے ایسے معاملات کر رہا ہے جو پہلے بہت محنت طلب یا ناممکن تھے۔ مثال کے طور پر کسی بھی موضوع پر آپ یہ چاہیں کہ ایک نظم لکھ دی جائے تو مختلف جگہوں سے مواد اٹھا کر آپ کو 1 منٹ میں ایک نظم یا مضمون دے دیا جائے گا۔ اے آئی کے استعمال کی ایک اور مثال خودکار ترجمے کی سہولت ہے، جس سے ترجمہ جیسا مشکل کام بڑی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اے آئی کے ان جیسے ہزاروں استعمالات ہیں جو بہت دلچسپ اور مفید ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ اے آئی دنیا بھر میں روزگار کے خاتمے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ گرچہ کچھ نوکریاں اس شعبے میں بھی نکلیں گی، مگر اے آئی کی ایک نوکری کے عوض دیگر شعبوں کی ہزاروں ملازمتیں جائیں گی، جیسے آٹومیٹک گاڑیاں۔ ڈرائیونگ کے شعبے کی کروڑوں نوکریاں اگلے برسوں میں ختم کر دے گی۔ اس طالب علم نے اس حقیقت کو پہلی دفعہ اس وقت سمجھا تھا جب سن 90 کی دہائی میں ماسٹرز کرتے ہوئے پہلی بار اے آئی کا سبجیکٹ پڑھا تھا۔ پھر 2018 میں لیکچرز اور مضامین کے ذریعے سے لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ اے آئی اب اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ دیگر ٹیکنالوجیز کے ساتھ مل کر وہ انفارمیشن ایج کے بعد ایک نیا دور یعنی ایج آف آٹومیشن پیدا کرنے جا رہی ہے۔ مگر سانحہ یہ ہے کہ اس قوم میں کسی تعمیری بات میں لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہاں لوگوں کی دلچسپی کے شعبے کیا ہیں؟ اس حوالے سے ایک خبر آج شائع ہوئی جس میں انٹرنیٹ کی نگرانی کے حوالے سے کام کرنے والے ایک حکومتی ادارے کے ذمہ دار نے کہا کہ پورنوگرافی دیکھنے اور شیئر کرنے والوں کی تعداد اگر بیان کی جائے گی تو سب کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ خیر، پورنوگرافی پر تو کوئی علانیہ بات نہیں کرتا، مگر ہماری گفتگو اور دلچسپی کی سب سے بڑی چیز سیاست اور صرف سیاست ہے۔ اس سے کچھ وقت بچتا ہے تو مذہبی مناظرے اور مذہب کے نام پر پیدا کیے گئے وہ جزوی اور فروعی مسائل اور علمی مباحث ہیں جن کا کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں وہ سزا و جزا کا سبب بنیں گے۔ اس کے علاوہ سپورٹس، میوزک اور لایانی چیزیں دیکھنا، ان میں دلچسپی لینا، ان کو شیئر کرنا ہمارا کام رہ گیا ہے۔ ہاں، ان سب کے ساتھ سازشی نظریات اور احتجاج و بائیکاٹ پر مشتمل مواد کی بھی خوب پذیرائی ہوتی ہے۔ منفی سوچ، لغویات، سطحی جذباتیت اور اندھے تعصبات پر مشتمل یہ رویے ہمارا کل قومی سرمایہ ہیں۔ ایک طرف ہماری قوم اور اس کے اہل دانش کی یہ دلچسپیاں ہیں، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری آبادی انتہائی بے ہنگم طور پر بڑھ رہی ہے۔ کروڑوں کام کرنے کے قابل لوگ بے روزگار ہیں۔ ملک کی اکثر آبادی خطے غربت کے نیچے اور آس پاس ہے، اور ملک معاشی دیوالیے پن کے قریب ہے۔ اس قوم کے سر پر ایج آف آٹومیشن آ کھڑی ہوئی ہے۔ باقی دنیا طویل عرصے سے ایج آف آٹومیشن کی تیاری کر رہی تھی اور اب پورے اطمینان سے اس میں داخل ہو کر فوائد سمیٹ رہی ہے۔ مغرب اور چینی اقوام کو تو چھوڑیں کہ وہ پہلے ہی بہت آگے جا چکے ہیں، خود ہمارے پڑوس میں بھارت ہم سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے کہ اہل پاکستان کے پاس اصلاح کا اب یہ آخری موقع ہے۔ وہ اگر منفی سوچ، عقل و شعور سے آری جذباتیت، ایمان و اخلاق سے آری دینداری سے باہر نہیں آتے تو پھر وقت کا قاضی اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ پھر تباہی کا سیلاب اس قوم کے ہر گھر کا رخ کرے گا۔ نہ زمین اس واقعے پر روئے گی اور نہ آسمان کو اس پر ترس آئے گا۔ گستاخی رسول اور اچھے لیڈر۔ سوال: السلام علیکم، میرا نام بلال احمد ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر حافظ آباد سے ہے۔ آپ جیسی شخصیات پاکستان میں اب نایاب ہو چکی ہیں۔ سچ کہوں تو آپ نے میرے سوچنے کا زاویہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید کی گستاخی کرے، بالخصوص غیر مسلم ممالک میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی دیانتدار اور عوام سے مخلص لیڈر نظر نہیں آتا، تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنا لیڈر کسے منتخب کرے اور کسے ووٹ دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جواب: وعلیکم السلام۔ اس اصول کو سمجھ لیں کہ دور جدید میں اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید کی گستاخی کرتا ہے تو وہ در حقیقت ان کی گستاخی نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل غصہ مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم مسئلے کی بنیادی وجہ کو سمجھ لیں گے تو غصے اور رد عمل کے بجائے اپنے ان رویوں کی اصلاح کریں گے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان بہترین مسلمان بن جائیں تو لوگ اس طرح کے معاملات نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو مسلمانوں کا صبر اور اعراض پر مبنی درست رد عمل ان کے مقدمے کو بہت کمزور کر دے گا۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ان کو اصل مسئلہ مسلمانوں سے ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو ہمیں اپنے لیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اصل لیڈر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں تو انہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں خود لیڈر بننا چاہیے، یعنی اپنے گھر میں ایک راہبر بنے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے والدین اور اپنے خاندان کی رہنمائی کرے۔ باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس میں اچھا لیڈر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ کم برے لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو سیاست کے معاملے میں لوگ نہیں سمجھتے۔ ہمیں برے لیڈروں میں سے کسی کم برے لیڈر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی عمل سے آہستہ آہستہ بہتر لیڈر سامنے آ جاتا ہے۔ بد اخلاق بیوی اور دعا کا قبول نہ ہونا۔ سوال: ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ جس کی بیوی بہت کج خلق ہے لیکن وہ اسے طلاق نہیں دیتا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی نادان اور ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ والوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی کے ذمے ہے اور اس نے اس پر کوئی گواہیاں نہیں کروائی تھیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ مولانا مرغوب الرحمن ندوی۔ جواب: یہ روایت مستدرک الحاکم کی ہے اور اسے البانی نے صحیح الجامع میں بھی لیا ہے، تاہم حافظ ذہبی اس کو منکر کہتے ہیں۔ اس باب میں متاخرین کا موقف یہ ہے کہ اس میں سندن کچھ مسائل ہیں۔ مستدرک کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کہتے تو ہیں کہ بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق روایت لی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی معیار کی روایتیں ہوں۔ البانی کی تصحیح بھی کچھ بہت زیادہ معتبر نہیں ہوتی کہ وہ بعض اوقات کچھ نرمی برتتے ہیں، اسی لیے بعض اہل علم ایسی روایات کی کمزوری کو واضح کر دیتے ہیں۔ تاہم اس روایت کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے کہ اگر کسی کے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ بد اخلاق خاتون ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طلاق کا راستہ کھول رکھا ہے۔ یعنی یہاں شریعت کا کوئی قانون بیان نہیں ہو رہا کہ ایسی خاتون کو لازماً طلاق دینی چاہیے، اور نہ یہاں عمومی دعا کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس حوالے سے جو دعا مانگی جائے گی اس کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہاں اس خاص حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم بیوی سے تنگ ہو اور معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تم کر لو، اللہ تعالیٰ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تاہم طلاق نہ دینے کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ حسن خلق کی بنیاد پر اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، تو یہ تو بڑا اعلیٰ اخلاقی رویہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی منفی بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ ایک شخص صبر سے کام لے رہا ہے تو یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر روایت صحیح بھی ہے تو اس کا مطلب بس یہی ہے کہ اگر تم بیوی سے تنگ آ گئے ہو تو اللہ سے کیوں شکایت کرتے ہو؟ جو اللہ نے راستہ دیا ہے
اس پر عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اور حیا۔ سوال: السلام علیکم، لفظ حیا کے بارے میں آپ سے وضاحت چاہیے۔ جیسے کہ انسانوں کے لیے تو حیا سمجھ آتی ہے، لیکن حیا اللہ کی صفت بھی ہے، یعنی اللہ حیادار ہے یا اسے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ لفظ حیا ہم جھجک کو کہتے ہیں، یعنی انسانوں کا گناہوں کی طرف بڑھنے کا جو رویہ ہوتا ہے، اس میں جب وہ جھجک محسوس کرتا ہے تو وہ حیا بنتی ہے۔ یا اسی طرح حیا کے انسانوں میں بے شمار زاویے ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے لفظ حیا کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یعنی اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ رضیہ ندیم۔ جواب: وعلیکم السلام۔ ہر انسان جو اپنی انا کا احساس رکھتا ہے، اسے اپنے مقام و مرتبے کا جب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے رویے میں کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم باپ ہیں، ماں ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، تو ہم اس رشتے کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس حیثیت کو سامنے رکھ کر کسی نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے، تو غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور مدد کریں۔ کسی کی مدد و نصرت اور غیرت میں آنے جیسے جذبات بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں اور انسانوں کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، جبکہ حیا وہ جذبہ ہے جو آپ کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس دلا کر کچھ کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ جو رکنے کا عمل ہے، اسی کو جھجک بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہی چیز انسان کو بے حیائی، فواحش اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کا مطلب کچھ مختلف ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتے ہیں، تو جو چیز انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں اور میرے سامنے آ کر کوئی گڑ گڑا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وقار اور شرف کے منافی ہے، اور ان کو حیا آتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح خالی ہاتھ لوٹائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت کبھی اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور کبھی دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور کبھی یہ حیا کی شکل میں ظہور کرتا ہے جو انسانوں کو کچھ چیزوں کے کرنے سے روکتی ہیں، جبکہ خدا کے معاملے میں یہ اس غیرت اور جھجک کا مجموعہ ہے جس میں رب بندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ان کی دعا کو رد کر دینے سے رکتا ہے۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ اعتراض: مندرجہ ذیل دونوں قرآنی بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلا بیان: جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 152۔ دوسرا بیان جو پہلے سے مختلف بات بیان کرتا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم لوگوں نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ آیت 51 تا 52۔ جواب: سورہ اعراف آیت 152 میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو کر اسی دنیا میں سزا پائیں گے، جبکہ سورہ بقرہ کی جن آیات کو نقل کیا گیا ہے ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام تو تھا بہت بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ اس سے بظاہر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ان دونوں مقامات میں تضاد ہے، لیکن سورہ بقرہ کا سلسلہ کلام اگر آگے پڑھ لیا جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ ایک آیت بعد یعنی آیت 54 میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دی گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ہر گھرانے اور ہر قبیلے سے جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہی کے رشتہ داروں نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ عبرتناک سزا انہیں دی گئی تھی، اس لیے دونوں مقامات پر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 51 اور 52 میں بخشش اور درگزر کی بات کس پس منظر میں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں
وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا جو پوری قوم کو ختم کر دیتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس جرم سے روکا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ قوم اور دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، یا کم از کم انہیں مجموعی طور پر منصب امامت سے فارغ کر دیا جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو ان سے یہ نہیں کہا کہ اب تمہاری قوم کو ہم اس منصب سے برطرف کر چکے ہیں اور تمہیں کتاب نہیں دیں گے اور نہ تمہاری رہنمائی کریں گے، بلکہ مجموعی طور پر قوم کو مہلت دے کر اس منصب پر فائز رکھا۔ انہیں کتاب بھی دی گئی لیکن بتا دیا گیا کہ ان کی قوم نے ان کے پیچھے کیا کیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 53 میں معافی کی اسی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور قوم کے ان مجرمین کو سزا دی جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس فتنے کا آغاز کرنے والے سامری جادوگر کو بدترین سزا دی گئی، جبکہ باقی لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان کو اپنی کتاب یعنی تورات کا امین بنایا اور دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا۔ واضح رہے کہ سورہ بقرہ میں چونکہ بنی اسرائیل پر نعمتوں کا بیان ہو رہا تھا، اس لیے عذاب کے بیان سے قبل معافی کے پہلو کو نمایاں کر دیا گیا، جبکہ سورہ اعراف میں سلسلہ کتاب رسولوں کی ان قوموں سے متعلق ہے جنہوں نے سرکشی کی اور ان پر خدا کا عذاب آیا، اس لیے وہاں عذاب کی بات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ البتہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سورہ اعراف میں معافی کا کوئی ذکر نہیں۔ اگلی ہی آیت یعنی 153 میں ان کی توبہ اور اللہ سے ملنے والی معافی کا ذکر ہے، لیکن یہاں اسے مؤخر کر دیا گیا۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہے کہ ان دونوں مقامات پر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، بلکہ ایک ہی بات دو مقامات پر تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کی گئی ہے، مگر عناد کے مارے لوگ ایسی چیزوں کو دیکھنے کی کوئی زحمت نہیں کرتے۔ انسان کی کہانی، روداد سفر، بازار حسن کا منظر اور اندرون شہر۔ بادشاہی مسجد سے فارغ ہوتے ہوتے سپہر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا سین ایک کال گرل اور بازار حسن، جسے دنیا میں ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، اس کا فلمایا جانا تھا۔ کال گرل کے کردار کے لیے ہم نے ایک ماڈل گرل کا بندوبست کیا تھا جو بادشاہی مسجد ہی آ گئی تھی، جبکہ بازار حسن کا معاملہ یہ تھا کہ برسوں پہلے یہ ویران اور پھر دہشت گردی کے خطرے کی بنا پر مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کا حل احمد صاحب نے یہ نکالا کہ اندرون شہر لاہور کے علاقے میں بازار حسن کی مانند جگہ کا بندوبست کیا، جہاں پر موجود گھر کا تاثر ویسا ہی تھا جس طرح لاہور کے بازار حسن میں طوائفوں کی اقامت گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ مسجد سے نکل کر ہم اندرون شہر میں بازار حسن سے متصل علاقے میں پہنچے۔ احمد صاحب نے مجھے اس جگہ سے متعارف کرایا جہاں دلیپ کمار نے لاہور آمد پر ناشتہ کیا تھا۔ اسی علاقے میں کھانے پینے کی بہت سی دکانیں اور ہوٹل تھے جن میں پھجے کے پائے بہت مشہور تھے۔ ہم نے اسی جگہ ایک ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس کے بعد ہم اندرون شہر کے علاقے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے وہاں کی تنگ گلیوں میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے ایک جگہ گاڑیوں کو پارک کر کے پیدل آگے جانا پڑا۔ یہ وہ لاہور تھا جسے میں لاہور کے اپنے درجنوں اسفار کے بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک وہ لاہور دیکھا تھا جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، مگر یہ شہر جس کی آبادی اب 1,40,00,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، 1000 برس پہلے تک اسی اندرون شہر پر مشتمل ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسلم فاتحین افغانستان کی سمت سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد بتدریج اس شہر کو اہمیت ملنا شروع ہوئی اور پھر مغل سلطنت میں یہ شہر اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ دیگر تاریخی عمارات کے علاوہ شاہی قلعے کی موجودہ عالی شان تعمیر اور بادشاہی مسجد کی صورت میں فن تعمیر کا بے مثال نمونہ مغلیہ سلطنت کی یادگاریں ہیں۔ اسی دور میں اکبر نے اس شہر کے گرد دیوار اور اس دیوار میں بہت سے دروازے بنائے جن میں سے کئی ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ قدیم لاہور اب اندرون شہر لاہور یا اولڈ سٹی آف لاہور کہلاتا ہے۔ تنگ گلیوں پر مشتمل علاقے میں ہر جگہ دکانیں تھیں اور ان کے اوپر رہائشی مکانات۔ ہر جگہ لوگ تھے اور ہر جگہ گندگی اور ان کے بیچ سے گزرتی کچھ موٹر سائیکلیں۔ اس علاقے کو کسی طرح اپنی اصل شکل میں محفوظ کر لیا جاتا تو یہ شاید دنیا کی معروف ترین ٹورسٹ اٹریکشن ہوتی، مگر یہاں قدامت کی ہر نشانی کو مٹا کر بڑھتی ہوئی آبادی کی نذر کر دیا گیا تھا۔
جو ذرا بھی خوشحال یا تعلیم یافتہ ہوئے وہ اپنی جگہ تاجروں کو بیچ کر چلے گئے، جنہوں نے دکانیں اور گودام بنا لیے۔ قدامت کی ایک ہی نشانی نظر آئی، وہ بعض عمارات پر ہندوؤں کی مذہبی نشانیاں اور ان کے نام تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ تقسیم سے قبل یہاں ہندو مسلمان سب مل کر رہا کرتے تھے۔ انسان اور شیطان۔ چلتے چلتے ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک تنگ گلی تھی، مگر مرکزی گلی نہ تھی، اس لیے اس کے دونوں طرف دکانیں نہ تھیں، بلکہ اوپر سے نیچے تک گھر ہی بنے تھے۔ ہماری شوٹ ایک گھر میں ہونی تھی۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا اور کافی تنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں سارے ہی گھر ایسے ہی تھے، مگر ہمارا مطلوبہ گھر اسی مقصد کے لیے کرائے پر دیا جاتا تھا کہ ڈراموں وغیرہ میں پرانے لاہور کی منظر کشی کے لیے استعمال ہو جائے، اس لیے غیر آباد تھا۔ یہاں زیادہ تر مناظر مجھ پر نہیں فلمائے جانے تھے، اس لیے میں علاقے اور گھر کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ اسی دوران میں شارٹس ہوتے رہے۔ پہلا شارٹ ماڈل گرل کا تھا، جس کو طوائف کا روپ دینے کے لیے اس کے لیے پھول گجروں کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس شارٹ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ میں بازار حسن سے گزر رہا ہوں اور اوپر بالائی منزل کے ایک خوبصورت جھروکے سے اوپر کھڑی طوائف نیچے جھانک رہی ہے۔ یہاں جو بات بیان کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے ہر دور میں انسانوں کو خدا کی اطاعت سے ہٹانے کے لیے زنا اور بدکاری کو اپنے اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دوسرا شاٹ نیچے گلی میں شوٹ ہوا، جس میں اسی لڑکی کو ایک چادر پہنا کر ایک گھریلو لڑکی کا روپ دے دیا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک راہ چلتی لڑکی کو کس طرح تنگ کر رہے ہیں۔ اس سین کا تعلق بھی اسی شیطانی حربے سے تھا کہ کس طرح وہ جنسی جذبے کو استعمال کر کے انسانوں کو بے راہ روی اور ظلم و زیادتی پر آمادہ کرتا ہے۔ 3 تاثرات۔ میں اس دوران میں کھڑا ہوا یہ سب دیکھتا رہا اور سوچتا بھی رہا۔ پہلی سوچ ذہن میں یہ آئی کہ اس ماڈل نے جیسے ہی چادر لے کر اپنی آرائش اور جسم کو چھپایا، اس کا تاثر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ وہ طوائف کے کردار سے ایک گھریلو لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو احکام دیے ہیں وہ کس درجے کمال کے ہیں کہ ایک لڑکی کا تاثر لمحہ بھر میں بدل گیا۔ پہلے وہ لڑکی دیکھنے والوں کے لیے نسوانی کشش اور جمالیاتی احساس کے پہلو سے باعث کشش تھی، مگر چادر سے اپنی آرائش اور جسم ڈھانکنے کے بعد وہ صرف ایک انسان رہ گئی۔ ایسے کسی انسان کو دیکھ کر برائی کا خیال اسی شخص کے دل میں پیدا ہوگا جو پہلے ہی اندر سے ناپاک ہو۔ ایسے ہی ناپاک لوگ دکھانے کے لیے ہم نے اپنے عملے کے 2 نوجوانوں کا انتخاب کیا، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ کئی دفعہ ٹیک کے بعد بھی وہ لڑکے درست نتائج نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے آواز لگا کر کہا کہ بھائی، اپنے اندر کے شیطان کو جگاؤ، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ تاہم اصل بات یہ تھی کہ جس وقت انسان کو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہو اور 10 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں، عام انسان کسی برائی کے قابل نہیں رہتا۔ یہیں سے اس بات پر میرا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ خدا کے سامنے انسانوں کی ساری سرکشی، نفس انسانی کی ساری برائی اور سارے جرائم کے پیچھے کار فرما واحد عامل یہ ہے کہ عالم کا پروردگار، قادر مطلق، علیم کل رب انسانوں سے پردہ غیب میں ہے۔ وہ سامنے ہو تو جلیل القدر فرشتے اس کے جلال سے لرزتے ہیں۔ اس مشت خاک کی کیا مجال ہے کہ مالک کی مرضی سے سر منہ انحراف کر سکے۔ یہی یومنون بالغیب کا امتحان ہے کہ بندے خدا سے غیب میں رہتے ہوئے اسے مانے، مگر افسوس ہمارا ایمان صرف رسمی اور نسلی ایمان ہے، یہ کبھی مطلوب ایمان میں ڈھلتا ہی نہیں۔ خدا کا مطیع ہونا۔ تیسرا تاثر جو ذہن میں پیدا ہوا وہ اس ماڈل کے رویے کو دیکھ کر پیدا ہوا کہ خدا کے سامنے مطیع ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی بادشاہی مسجد سے ہمارے ساتھ نکلی تو ہماری گاڑی ہی میں اندرون تک آئی تھی۔ اس گاڑی میں پچھلی سیٹ پر میرے کپڑے تھے اور ایک نوجوان پہلے ہی بیٹھا تھا، جس کے بعد اسے پیچھے بیٹھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ چپک کر بیٹھنا پڑتا۔ اس لیے میں نے اسے پیشکش کی کہ میری جگہ اگلی سیٹ پر احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے، مگر وہ بادشاہی مسجد میں باقی عملے کے مقابلے میں میری حیثیت دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ میرا لحاظ کر کے پیچھے بیٹھی۔ ابھی گاڑی روانہ ہی ہوئی تھی کہ اس کا فکسر پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، گاڑی رکوائی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا جہاں پہلے ہی جگہ تنگ تھی، اور اس تنگ جگہ میں یہ لڑکی مزید سینڈوچ بن گئی۔ پوری شوٹنگ کے دوران بھی اس کا رویہ بالکل فرما بردارانہ یعنی سبمسو رہا۔
घंटों की शूटिंग में शदीद गर्मी और घुटन में भी वो एक मुतीओ फर्माबरदार की तरह काम करती रही। अहमद साहब ने बताया कि इन मॉडल्स को दिए जाने वाले पैसों में से बेशतर फिक्सर रख लेते हैं और इनको 4-5 हज़ार ही मिलते हैं। इस माली इस्तेहसाल के अलावा मुमकिना जिनसी इस्तेहसाल मुतालिका अमला अलग करता है और ये लोग खामोशी से बर्दाश्त करते हैं क्योंकि दूसरी सूरत में काम नहीं मिलेगा। यहीं से मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि चंद हज़ार रुपए के लिए इंसान ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो खुदा जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके सामने इंसान का रवैया कितना फर्माबरदाराना होना चाहिए। वो मालिक जब चाहे हमारी आंखें, कान और हाथ पांव हत्ता कि ज़िंदगी छीन ले या फिर ज़िंदगी को अजाब बना दे, मगर वो करीम यकतरफा तौर पर नेमतें देता है और जवाब में कोई नाजायज़ मुतालिबा नहीं करता, बल्कि गिनती के जो चंद माकूल और फितरी मुतालिबात करता है उसमें मकसद ये होता है कि हमें अपनी अबदी नेमत यानी जन्नत से नवाजे। जो हस्ती ऐसी शफीक, मेहरबान और करीम हो, उसके लिए तो इंसान को ज़िंदगी लगा देनी चाहिए, उसके लिए बेदरीग जान भी दे देनी चाहिए, मगर हमारे पास उस करीम को जवाब में देने के लिए गफलत, नाफरमानी और सरकशी के सिवा कुछ नहीं। कैसा करीम है वो करीम और कैसे लईम है उसके नाफरमान। निगाह में कोई बुरा न रहा। मैंने इस मॉडल से उसके मुतालिक कुछ सवालात किए थे। वो गरीब घराने की लड़की थी जो इंटर में पढ़ती थी। मैं शूटिंग के दौरान उसे बेटा कहकर ही मुखातिब करता रहा। शूटिंग के बाद वो जाने लगी तो मैंने उसे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। जो हैरानी और खुशी उस वक्त उसके चेहरे पर थी वो गैर मामूली थी। जो लोग मुझे इब्तिदा ही से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि एक ज़माने में मेरा रवैया इस शोबे से मुतालिक लोगों के मामले में बहुत सख्त था। जब ज़िंदगी शुरू होगी में एक अदाकारा का जो अंजाम रोज़े हश्र मैंने बयान किया है वो इसकी एक मिसाल है। फवाहिश पर तनकीद के ज़िमन में कभी मीडिया और इस पर काम करने वाली अदाकाराओं और मॉडल्स का जिक्र मेरी तहरीरों में आ जाता तो उस वक्त मेरे कलम में ज़ोरदार काट पैदा हो जाती थी। ये उस मुरव्वजा मजहबी फ़िक्र का असर था जिसके ज़ेरे असर मैंने तरबियत पाई थी। वक्त के साथ कुरान मजीद की बिना पर मेरे अंदर ये तब्दीली आ गई कि मुझ पर दीन की तरजीहात बिल्कुल वाज़े हो गई। ये भी वाज़े हो गया कि हम खुदा हैं न रसूल। हम दीन समझने के लिए तालिब इल्म हैं और दीन पहुंचाने के लिए दाई। हमें मजम्मत बुराई की करनी है, बुराई में घिरे लोगों की नहीं। हमें नफ़रत शैतान से करनी है, ना कि इंसान से। हमें दूसरों को रियायत देनी है और उनसे हुस्न ज़न रखना है। एहतिसाब दूसरों का नहीं अपना करना है और बेरहमाना तौर पर करना है। हमें बुराई दूसरों में नहीं ढूंढनी बल्कि अपनी खामियों और कमज़ोरियों पर नज़र रखनी है। हमारे दीन की हकीकत एहतिसाब कायनात नहीं बल्कि एहतिसाब नफ्स है। कुरान मजीद की इस तरबियत के बाद अब अपने सिवा निगाहों में कोई बुरा नहीं रहा।